قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اللہ نے مال دیا تو پہلے ذرا سوچو یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں، اور اگر خرچ کرنے کی جگہ ہے تو اتنی مقدار میں کرنا عقل کے مطابق، شرع کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ شریعت عقل کے خلاف کچھ نہیں کہتی، شریعت عقل کے مطابق ہی کہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو اپنی عقل کی کوتاہی ہے۔ اب جو ہمارا پیسہ شادی بیاہ کے اخراجات میں خرچ ہو رہا ہے، وہاں بھی اس آیت کو لے جائیے، اور جب بھی اپنے گھروں میں تقریبات کا نظام بناؤ، بیوی کو لے کر، بچوں کو لے کر، اپنے بہت قریب ترین دوستوں کو لے کر، قریب ترین رشتہ داروں کو لے کر آدمی مشورے کرتا ہے، نظام بناتا ہے کہ بھئی کیا کریں گے، کیسے یہ شادی ہوگی، کیسے ولیمہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور کیا کیا کھلانا ہے، اور کیا تیاری کرنی ہے، کیا اخراجات کرنے ہیں، کپڑے کیسے خریدنے ہیں، اور کہاں کہاں خریدنے ہیں، کتنے خریدنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے قریبی لوگوں سے خوشی کے موقع پر مشورہ کر کے کام کرتا ہے، وہ اس کے دوست ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہیں، اور وہ خود ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کے اپنے تقاضے کیا ہیں، سب سنے جاتے ہیں، غور کیے جاتے ہیں، ان تقاضوں کی ان کاموں میں رعایت رکھی جاتی ہے، یہ سب کیا جاتا ہے۔ تب یہ سب کاموں کی رعایت رکھیے اور سب کو خوش کرنا منظور رکھیے، کیونکہ خوشی کے موقع پہ خوشی ہونا چاہیے بھائی، اللہ خوش کر رہا ہے، کون کہتا ہے کہ مت خوش ہو؟ لیکن وہاں اس آیت شریفہ کی رعایت بھی رکھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب آپ سوچئے کہ ایک چند گھنٹوں کے لیے ایک اسٹیج سجانا ہے جس پر دلہے کو بیٹھنا ہے یا اندر دلہن کو بیٹھنا ہے، کتنے گھنٹوں کے لیے؟ یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 11 بجے تک تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، تو 11 کے بعد آئیں گے، 4-5 بجے تک وہاں رہیں گے، صبح تک بھی رہیں گے، تو 6 گھنٹے کے واسطے زیادہ سے زیادہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو ایک تخت پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ آج دلہا ہے، دلہن ہے، اس لیے اس کا اعزاز ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے ہماری معلومات کے مطابق 1 لاکھ روپے سے زائد کے پھول لگائے جا رہے ہیں، یعنی سچی خبروں کے مطابق بتا رہا ہوں میں آپ کو، 1 لاکھ روپے سے زیادہ پھول لگائے گئے اس کے اوپر۔ یہ 6 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، 1 لاکھ روپے جب کمانے کا تصور کرو تو کیا کوئی معمولی دولت ہے؟ چلو ہو سکتا ہے اس شخص کے پاس روزانہ 1 لاکھ روپے آتے ہوں گے، کماتا بھی ہوگا، تب بھی کیا یہ خرچ کسی مصرف میں ہے، کسی ضرورت کی جگہ پر ہے؟ کوئی ضرورت کی جگہ نہیں۔ صاف ستھرا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، بقدر ضرورت روشنی ہونی چاہیے، آدمی لوگ دکھائی دینے چاہیے، پہچانے جانے چاہیے، یہ باتیں تو معقول ہے۔ اور پھر سلیقہ صفائی میں بھی کوئی حرج نہیں کہ بھائی سلیقے کا کام ہو، طریقے کا کام ہو، اچھا لگے بس۔ لیکن یہ تو اچھا لگنے کا بھی مسئلہ نہیں، اگر یہی پھول جو 1 لاکھ روپے کے اس میں صرف کیے کہ صاحب فلاں ملک کے، فلاں ملک کے، فلاں ملک کے آتے ہیں، اور وہ امپورٹڈ فلاورز کو لاتے ہیں، لوگ لا کر کے سجاتے ہیں، کیونکہ سجانے والے سنا ایک مستقل پیشہ اور عہدہ ہو گیا ہے، ایک دھندا ہو گیا ہے، اور سجانے والے ڈرائنگ کر کے دیتے ہیں، آپ کو بتا کے دیتے ہیں کہ یہ ایسے 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 سجایا جائے گا، ایسے سجایا جائے گا تو 50,000 ہوں گے، ایسے تو 1 لاکھ، ایسے تو 2 لاکھ۔ تو اللہ نے دیا ہے تو مغروریت اور قارونیت کا یہ عالم ہے، کچھ بھی سوچے بغیر پاس کر رہا ہے کہ صاحب ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ لگا دو۔ کتنا پیسہ لگے گا؟ اتنا لگے گا، لگنے تو کیا کرنا ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حساب نہیں ہوگا،
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میرا ہے تو حساب نہیں ہوگا، میں مالک ہوں، جو چاہے کروں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب لوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جب قیامت کا دن آئے گا ضرور ضرور تم لوگوں سے پوچھوں گا میری نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں میں نے دی ہیں برابر پوچھوں گا، کہاں لگایا، کس کام کے لیے خرچ کیا، پوچھوں گا میں۔ ارے اس پردے پر، اس دیوار پر، اس پھول کے لگنے سے تو بہتر یہ تھا کہ کسی تیرے رشتہ دار بہو بیٹی کے سر میں لگ جاتا یہ پھول، وہ تو خوش ہوتی، کسی انسان کو فائدہ تو پہنچتا، لیکن دیواروں پر لگانے، پردوں پر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیوار پر پردہ لٹکا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اور ان سے پہلے حضرت فاطمہ بھی آئی ہوئی تھی اس دعوت میں۔ جب آپ باہر نکل کر چلے گئے تو حضرت فاطمہ پیچھے دوڑی اور انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا مجھ سے ناراض ہو گئے آپ کھانے کے لیے آئے ہو پھر نکل کے چلے گئے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مٹی کی دیواروں پر پردے لٹکا کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور ایک پردہ لٹکا ہوا تھا خود صدیقہ عائشہ کے گھر میں، اور اس پردے پر کوئی تصویر سی بنی ہوئی تھی، ایسا ہی مل گیا ہوگا ان کو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے آنے کو پسند نہیں فرمایا، پھر انہوں نے اسے پھاڑ کر کے تکیے کے غلاف بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں سکھایا۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا دین اور ہے، ملا کا دین اور ہے۔ ملا کیا بتا رہا ہے؟ یہ نبی کر رہے ہیں، یہ بخاری کی روایتیں ہیں، یہ مسلم کی، یہ ترمذی کی روایتیں۔ نبی گھر سے ناراض ہو کر نکل گئے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب النکاح میں باب الولیمہ کے تحت ایک عنوان قائم کیا ہے، هل يرجع اذا راى منکرا فی الدعوہ، اگر دعوت میں منکر نظر آئے تو کیا لوٹ جانا چاہیے؟ اور اس کے تحت دو روایتیں نقل کی، دونوں میں نبی کا لوٹنا بتایا ہے کہ لوٹ گئے نبی، بات پسند ہے۔ کیا منکر تھا؟ ایسے منکر جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ایسے منکر جو ہماری شادیوں میں ہو رہے ہیں؟ نہیں، بس وہ اتنا سا منکر کے پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ پردے پہ تصویر دکھائی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور علیہ السلام باہر نکل کے آ گئے گھر میں سے۔ کیا وہ ہمارے نبی اس معاملے میں ہمارے لیے قدوہ نہیں، ہمارے لیے اسوہ نہیں، ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ اگر ہے تو کوئی کہے، کون مومن کہہ سکتا ہے کہ صاحب شادی بیاہ میں نبی نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے، خالی نماز میں نبی نمونہ ہے، کہ ہم نماز میں سارے مسئلے اٹھائیں کہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، اور شادی میں کسی سنت کی فکر نہ کریں، اور شادی میں نبی کے طریقے کے ہم محتاج نہیں، ہم نبی کو اپنے لیے اپنے من سے جہاں ماننا ہے وہاں مانیں گے، جہاں نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے۔ 27 ایٹم ایک صاحب نے بتایا، اور ایسا رکھا ہوا تھا کہ جیسے ناشتے دان ہوتا ہے ٹفن باکس، ایسے لا کر ٹیبل کے اوپر کھانے رکھے گئے تھے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، کے اوپر ایک۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بعض تو میں دیکھ بھی نہیں سکا کہ وہ نیچے کیا تھا، بہرحال اوپر سے کھاتے کھاتے ختم ہو گیا ویسے ہی اٹھا کے۔ یہ کیا حماقتیں ہیں؟ کیا انسانی عقل بھی اس کی حماقت کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت کو چھوڑو آپ، انسانی عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں آج کل کچھ کباب وغیرہ رکھنے کے واسطے بڑی بڑی پلیٹوں میں۔ بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملا کہ ایک سبزی ترکاری ہوتی ہے گوبھی، اس کو کاٹ کے اس کی باریک باریک نسیں بنا کر کے اس کو ہرے رنگ میں، لال رنگ میں، پیلے رنگ میں رنگ کر کے اسے اس کے اوپر پھیلایا گیا، اس کے اندر تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا پھینکا جا رہا ہے۔ کیا یہ روزی جانور کھاتا تو جانور کا پیٹ بھرتا، ثواب نہ ملتا؟ اور کیا یہ روزی اگر اپنے گھر میں رکھی جاتی، غریب کے ہاں بھیجی جاتی، شوق سے سبزی بنا کر سالن بنا کے کتنے دن کھاتا وہ؟ اور آپ کہاں پھینک رہے ہیں؟ گھوڑ پہ پھینک رہے ہیں جو کسی کے کام کا نہیں آ رہا ہے۔ یہ حماقتیں کس نے سکھائی؟ ہاں بھائی وہ سب چیزیں کھائی جا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا پیش کرو کہ کھا لیں سب لوگ، لیکن وہ چیزیں پھینکی جائیں گی، پھینکی جا رہی ہیں، اور ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسانیت اس پر ٹھہری ہوئی ہے، پورا سماج اس پر قائم ہے۔